ہاں جی، جناب آپ کے بارے میں وہاں کو کمنٹ ہوئے ہیں، اس میں سے یہ ایک سوال میں نے نکالا ہے۔ آپ ایک عالم دین ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں، اور عوام بھی آپ کو ماشاءاللہ فالورز بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، بہت سے لوگوں کی گائیڈنس ہوئی ہے، تو انہوں نے آپ کو یوٹیوبر کہا، جیسا کہ پچھلے جی سوال میں جناب طاہر علی آصف صاحب نے ذکر کیا۔ لیکن یہ میں اپنے لیے جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے تعلیم کے درجات ہیں یا مدارج ہیں، یعنی ہم اپنے اہل سنت میں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے یہ درجہ اول، درجہ سوم، دوم، اور پھر وہ کورسز ہوتے ہیں، ہوں تو آپ اپنے بارے میں تھوڑا بتائیں گے کہ آپ دیکھیں کس یہ درجے کے فاضل ہیں؟ وہ تو وہی وہ درجات تو ہوتے نہیں نا، وہ جو سنتی حوزہ ہوتا ہے اس میں ایک مقدمات ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد سطوح عالیہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد سطوح عالیہ کے بعد درس خارج میں چلے جاتے ہیں۔ تو دیکھ ہم نے مقدمات سطوح عالیہ درس خارج یہ سب ہم نے دیکھا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ قم والے جانتے ہیں، نجف والے جانتے ہیں، یہ کوئی چھپی والی بات نہیں ہے، لیکن ہم اس پہ کوئی فخر نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے یہ پڑھا ہے، ہمارے علم میں اضافہ ہوا ان کے پڑھنے سے، یا ہمارے دینی معرفت میں اضافہ ہوا ہے۔ اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ان چیزوں میں مشغول نہیں ہوں ابھی۔ یہ چیزیں جو ہمارے مدارس میں پڑھے جاتے ہیں انسان کو دین سے دور کر دیتی ہیں، نہ کہ انسان کو دین کے قریب لاتے ہیں۔ تو یہ وہاں پہ صرف اب دیکھیں، میری ہمیشہ گفتگو ہوتی ہے علماء کے ساتھ، ہم سب کا یہی اجماع ہے، اور وہ خود اصولی ہیں کہ حوزے میں صرف کچھ اصطلاحات انسان سیکھتا ہے، اصطلاحات علماء کے خود انہوں نے الفاظ بنائے، اصطلاحات یہ سیکھتا ہے انسان، اس میں شک نہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کے علاوہ جو اصل معرفت دین ہے وہ حوزے میں نہیں پڑھایا جاتا، جو صحیح عقائد ہیں، قرآن ہے، سنت ہے، اور وہاں پہ کفریات بہت پڑھائے جاتے ہیں، تو ہم نے کفریات بھی بہت پڑھی ہے وہاں پہ۔ اچھا، اچھا آ، سر، یہ اچھا تو عرض یہ ہے کہ میری جو اصل جو تعلیم ہے، جو اصل میری علم کا سرمایہ، وہ میں نے خود اپنی محنت سے، میں ہمیشہ رات کے یعنی میں بہت سویرے اٹھتا ہوں الحمدللہ، بہت عرصے سے، یعنی بچپن سے عادت ہے، اذان فجر سے بہت پہلے، تو اس وقت سے مطالعہ ہمارا شروع ہوتا ہے، تحقیق شروع ہوتی ہے مختلف موضوعات پر، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ انسان کئی سال کرتے جائے تو لازمی بات ہے، سب انسان کے ذہن میں نہیں رہتا، انسان فراموش بھی کرتا ہے، لیکن انسان کے پاس بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ صحیح، یہ چاہے مجھے یوٹیوبر کہہ دیں، میں نہیں کہتا دیکھیں میں یوٹیوب پہ آتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ حقیقت ہے، یہ اس کو تو، لیکن یوٹیوب میں تو فاسق بھی آتے ہیں، فاجر بھی آتے ہیں، حضور ڈانسر آج بھی کل آتا ہے تو نا۔ کوئی جو ہم، بڑا عالم ہے وہ یوٹیوبر ہی ہے آج تو، یہ یوٹیوبر کسی کو کہنا حقارت سے، یہ تو صحیح کوئی صحیح، لیکن میں قابل میں ہضم بات نہیں میں ہے۔ شیعہ مولویوں کو بتاتا ہوں، دیکھ میں نے جب پروگرام شروع کیا تھا نا، اس زمانے میں ایک مرجع تھا، اس نے میرے خلاف بیان دی، اور وہ کسی حکومت کو خوش کرنے کے لیے میرے خلاف اس نے بیان دی اور اسی زمانے میں ایک دوسرا مرجع نے میرے حق میں تقریر کی، اسی زمانے میں اس نے کہا، اپنے درس میں اس نے کہا تھا، وہ بڑا مشہور ہے، معروف ہے، بڑا ولائی آدمی ہے، اس نے کہا دیکھو میں 40 سال سے یہاں پڑھا رہا ہوں حوزے میں، اللہ کی قسم میں اس کی ٹی وی کے سامنے شاگرد کی طرف بیٹھتا ہوں اور ان سے سیکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ میں جو حضرات، میں شیعہ مولویوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو تم حوزے میں جو پڑھتے ہو، دنیا کا سب سے بڑا یونیورسٹی شیعہ مذہب میں یہ چینل ہے، دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ یہ ہے جس میں تمہارے دین کا احیاء ہے، اگر یہی شاہنشاہ نقوی صاحب میری تقاریر کو سنے ہوئے ہوتے نا، تو اس طرح ان کی وہ حالت نہ ہوتی جو ان کی بے بسی تھی ایک جرنلسٹ کے سامنے، اور اسی طرح جو بھی شیعہ حضرات، شیعہ مولوی، شیعہ مبلغین ہیں، میں ان کو اب دیکھیں ایران میں بہت بڑے علماء ہیں، وہ میرے تقریرات سے استفادہ کرتے ہیں، قوم اور نجف میں، یہ ایک عام چیز ہے کہ وہ سب مجھے فالو کرتے ہیں، لیکن وہ بتاتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں، اگنالج نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ان کے اکابر کی تکفیر کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک عام سی چیز ہے، وہ کوئی یعنی نزاع نہیں ہے اس مسئلے پر کہ میں جو باتیں پیش کرتا ہوں انصاف اگر کریں تو اس کا کوئی رد کرنے والا نہیں۔ پھر دیکھیں، یہ میں شیعہ مولویوں، شیعہ طالب علموں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ تم روایت کرتے ہو نا، الراد علیہم کالراد علی اللہ، واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله،
یہ امام عصر علیہ السلام کا فرمان ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، الراد علیہم کالراد علی اللہ، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہم ارحم خلفائی، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مصداق اگر کوئی اس زمانے میں ہے، اللہ کے فضل واما بنعمت ربک فحدث، دیکھو خود دیکھ لو کہ وہ کون ہے، خود دیکھ لو، یہ شہنشاہ نقوی دیکھ لے کہ کون ہے جو احادیث کو شاہ حدیث کا احیاء کیا اس دنیا، اس زمانے میں، اس دنیا میں کون ہے جو صرف احادیث آپ کے لیے نقل کرتا ہے، حلال و حرام احادیث روایات سے، مقبول عمر بن حنظلہ، یہ روات احادیث کے لیے، مجتہدین کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مقبول عمر بن حنظلہ جس کو امام علیہ السلام فإنی قد جعلتہ علیکم حاکمہ، میں نے اس کو آپ کا لیڈر، آپ کا فیصلہ سنانے والا بنایا۔ بہرحال یہ باتیں چلیں، جن کی چلو سمجھ ہے وہ یہ سمجھ آپ کے جی سر پرسنل بولیں۔ زیادہ ہیں، وہ کچھ کہیں گے جی یہ زیادہ اپنی جی پریزنس کر رہے ہیں، تو آگے بڑھتے ہیں۔ 5